باعث برکت ہے۔ مقدس کلام میں سے جو حوالہ جات تلاوت کیے گئے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو مضمون ہے، وہ صلیب کا پیغام ہے۔ صلیب یہ سزا موجود تھی بدکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو استثنا کی کتاب کے 23ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا ہے وہ شخص جو ہے وہ لعنتی ہے۔ اس کو کوٹ کیا پالوس رسول نے غلطیوں کے خط کے 30ویں باب کے اندر کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا، ہماری لعنتیں اس نے اٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ لکڑی پر لٹکایا گیا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر موجود ہے، اس کے دائیں اور بائیں بھی صلیب ہے، لیکن وہ صلیب اس قدر انوکھی نہیں ہے، وہ گنہگاروں کے لیے ہے۔ یسوع مسیح گنہگاروں کی صف میں کھڑا ہے، اور صلیب کے پیغام پر ہم غور کریں گے۔ پالوس کرنتھس کے مقدسوں کو یہ بیان کرتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب مسیحیت کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ گوئی صلیب کی بڑی مخالفت ہوتی رہی ہے، اس صلیب کے بڑے رنگ ہیں، لیکن ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ صلیب کا پیغام ہے، جس میں قدرت ہے، جس میں ایمانی قوت ہے، جس میں فتح۔ اور جب ہم پالوس رسول کی اس بات کو کر رہا ہے، دراصل وہ خدا کی قدرت کی بات کر رہا ہے کہ صلیب کے ذریعہ سے اس نے تمام طرح کی دشمنی کو، تمام طرح کی خلیش کو جو گناہ کے سبب سے انسان اور خدا کے درمیان حائل تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ صلیب ایک رستہ بن گیا، صلیب درمیانی ہوئی، جہاں پر باغ عدن سے آدم کے نکل جانے کے بعد پہلی میٹنگ ہو رہی ہے انسان اور خدا باقی، اور اس کا جو درمیانی ہے وہ خدا ہے، یسوع مسیح ہے، کہ وہ خدا کو اور گنہگار انسان کو ایک جگہ پر وہ اس کی میٹنگ کروا رہا ہے، وہ اس کی صلح کروا رہا ہے۔ جب ہم اس کو افسوس خاطر 2 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے صلیب کے وسیلہ سے، ذریعہ سے دشمنی کو جو گناہ کے سبب سے تھی اس نے ختم کر دیا۔ اس نے گنہگار انسان کے لیے نجات کے اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ واضح کر کے دکھا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی میٹنگ ہو رہی ہے جب یسوع مسیح صلیب پر موجود ہے، پہلا کلمہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہاں پر انسان کی شفاعت ہو رہی ہے، یہ شفاعتی کلمات ہیں جہاں پر وہ باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور یہ صلیب کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کو تو صلیب ہمیں خدا کی محبت دکھاتی ہے۔ صلیب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں خدا کی محبت نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بے شمار قربانیاں، اس سے پہلے بے شمار نہیں آتا کہ خدا اور انسان کی صلح نظر آ رہی ہو، لیکن جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر معافی کا اعلان ہو رہا ہے، وہاں پر محبت دکھائی جا رہی ہے، اور اس لیے یوحنا اپنی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
تو ہمیں صلیب پر خدا کی محبت نظر آتی ہے، اور جب ہم اس کو رومے خط میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر پالوس کہتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی، جب ہم گناہ گار تھے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا جو میرے اور آپ کے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ تو جو صلیب کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے کہ خدا کی محبت کی خوبی ظاہر ہوئی ہے۔ جو صلیب ہے وہ خدا کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے، جو صلیب ہے وہ رستے کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو صلیب رستہ ہے۔ آج صرف صلیبیں لوگ فیشن کے طور پر بھی اداکار پہنتے ہیں، لیکن صلیب اٹھانے کے لیے خدا نے کہا ہے۔ اس لیے مسیحیت کے ایمان کے اندر یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی حیثیت ہے کہ صلیب نہ صرف ہمیں یہ سکھاتی ہے بلکہ صلیب پر جو خدا کی محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے قصور اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے غلطیوں کے خط کے اندر اس کے 6 باب میں پالوس کہتا ہے کہ صلیب میرا فخر ہے۔ کہتا ہے میں اگر فخر کرتا ہوں تو میں صلیب پر فخر کرتا ہوں، جس پر میرے لیے میرا منجی مصلوب ہوا، جس پر میری خواہشیں مصلوب ہوئی، جس پر میری پرانی انسانیت مصلوب ہوئی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ لیا ہے۔ یہ صلیب کا پیغام ہے۔ صلیب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے سجا دیتے ہیں تو یہ کرسچینٹی ہے۔ صلیب دراصل ہماری خواہشیں صلیب پر کھینچ دی جاتی ہیں۔ صلیب دراصل اس لیے فخر ہے کیونکہ وہاں پر میری ساری پرانی انسانیت اور پرانی شریعت جو ہے وہ زائل کی جاتی ہے اور میں ایک نیا انسان بن جاتا ہوں۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ صلیب میرا فخر ہے۔ ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں، میرا فخر ہے تو یہ میرا مال، یسوع کی صلیب سنیے۔ صلیب اس لیے مرکزی حیثیت ہے، بنیادی حیثیت ہے، فتح کا اعلان ہے۔ صلیب کے ذریعے سے فتح بھی حاصل ہوتی ہے۔ صلیب ہماری زندگی کے اندر نہ صرف محبت لے کر آتی ہے خدا کی، صلیب خدا کی فتح کو بھی ہماری زندگی کے اندر لے کر آتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں صلیب کو رکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں شرمندگی نہیں رہتی، کیونکہ میرے مسیح نے بھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ اس لیے کہا گیا کہ بس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جس نے صلیب کا دکھ سہا اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی۔ جب ہم یسایہ کے 53 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، ہم نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی۔ یہ ہمارا فالٹ ہے کہ آج بھی انسان اپنے گناہ سے پیار کرتا ہے، اپنی بدی سے لپٹا ہوا ہے، پر صلیب پر خدا کی محبت کو نہیں دیکھتا، صلیب کے پیغام کو نہیں جانتا ہے کہ آج بھی یسوع مسیح اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے ایسا میز اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ صلیب صلح کا مقام ہے جہاں پر گنہگار انسان خدا سے صلح کرتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس لیے صلیب خدا کی قدرت ہے۔ حکیم حکمت تلاش کرتے ہیں، عقل مند لوگ جو ہیں اس کو قبول نہیں کر پا رہے، یہودی جو ہیں وہ نشان چاہتے ہیں، وہ صلیب کو اس لیے بے وقوفی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ یہودی جو ہے وہ اپنے ہیروز پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارا ہیرو جو ہے وہ موسیٰ ہے، یشوع ہے، داؤد ہے، ایلیا ہے، ہمارے جو نبی آئے ہیں، ہمارے جو پیغمبر آئے ہیں، ان کے اندر خدا کی قدرت اس طرح سے کام کرتی تھی، وہ آسمانی نشان دکھاتے تھے۔ یسوع کی زندگی کے اندر بھی خدمت کے دوران بھی بے شمار دفعہ انہوں نے کہا کہ تو نشان ہمیں دکھا۔ وہ اسے پسانے کے لیے وہ بار بار سے نشان طلب کرتے رہے تاکہ پتہ چلے کہ آنے والا مسیح یہی ہے، یہی اور ہے۔ تو پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے یہ سب سے بڑا نشان ہے جو صلیب ہے، گنہگار انسان کی نجات کا فیصلہ۔ یہ نشان، اور اس کو اس نے کہا کہ بیابان کے اندر بھی یہ موجود تھی۔ جب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنا کر بلی پر لٹکایا اس نے کہا وہاں پر بھی میں موجود تھا۔
جب بیابان کے اندر وہ من برساتا ہے تو مسیح موجود ہے، جب وہ چٹان سے پانی پلاتا ہے تو مسیح موجود ہے، جب وہ فصل کا برہ بنتا ہے تو مسیح موجود ہے، جب اس کا لہو جو ہے ہماری چوکٹوں پر اور بازوں پر لگتا ہے تو مسیح موجود ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اپنے آپ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یہودی نشان چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑا نشان ان کو دیا گیا۔ صلیب گنہگار انسان کا علاج ہے۔ صلیب کے سبب سے اس کے اندر کے گناہ کی ساری جو کڑواہٹ ہے نا، اس کا جو علاج صلیب پر موجود ہے، اس کے مرض گناہ کا جو علاج ہے وہ سولی ہے، اور وہاں پر سے وہ جو دھارا بہتی ہے نہ صرف وہ گناہوں کو دھوتی ہے، ہم گیت گاتے ہیں وہ چشمہ جو بہا، وہ نہ صرف گناہوں کو دھوتی ہے بلکہ نئی زندگی کر دیتی ہے، وہ ہر طرح کے بیماریوں کو دور کرتی ہے، ہر طرح کی پرانی شریعت کو وہ صلیب پر کھینچتا ہے۔ اس لیے جب ہم کولوسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے گناہوں کی دستاویز جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، صلیب پر کیلوں سے جڑ کر اسے ہٹا دیا، اور صلیب کے سبب سے اس نے فتح مندی کا شاہدانہ بچایا۔ ہماری زندگی کے اندر صلیب یہ کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کیونکہ ہم صلیب سے نظریں ہٹا کر ہم دنیا پر نظر ٹکا دی، ہم نے حکومتوں پر نظر ٹکائی ہے، زور اور قوتوں پر نظر ٹکائی ہے، لیکن جانتے نہیں ہیں کہ زور صلیب کے اندر ہے، نجات صلیب میں ہے، فتح مندی صلیب کے سبب سے ہے۔ طاغوتی قوتوں پر بھی، ابلیسی قوتوں پر اور تمام ہوا کی عملداری کے حاکم پر فتح مندی صلیب کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں۔ نہ صرف نجات پا سکتے ہیں بلکہ بدروہوں پر، ابلیس پر، ابلیس کی قوتوں پر، شرمندگی پر، مایوسی پر، ناکامی پر غلبہ جو ہے وہ صلیب کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں۔ اور صلیب ہی ایک یہ رستہ ہے جو گنہگار انسان کو نجات بھی دیتا ہے، اور نہ صرف انسان کو نجات دیتا ہے، اسے بحال کر کے اسے فتح مندی بھی دیتا ہے۔ انسان کی بحالی نہیں ہو سکتی۔ انسان نے کوشش کی، عبرانی خط کے 10ویں باب میں لکھا ہے انسان نے کوشش کی بیلوں کے ذریعے سے، بچڑوں کے ذریعے سے، اس نے سال بہ سال قربانیاں گزرانی، وہ ہر صبح اور شام میں بھی قربانیاں گزرانتے یہودی، لیکن صلح نہیں ہو سکی، نجات کی کام مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن پھر جب خدا کا بیٹا آیا، اس نے اپنا ہی خون لے کر وہ باپ کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک کام ہے قربانی گزارنے جو اس کے پاس کبریا کی دائیں طرف موجود ہے، اس نے اپنا لہو بہا دیا۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کے صلیب پر جو ہوا ہے وہ پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مکمل قربانی ہے، وہ کامل قربانی ہے، وہ کامل پیغام ہے جو انسان کی خدا کے ساتھ صلح کرواتا ہے، انسان کو اس بہتی دھارا سے نجات دیتا ہے، اسے شفا دیتا ہے، اور اس کے اندر کی شرمندگی کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لی، اس نے وہ سارے الزام جو ہمارے خلاف تھے اسے سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ آج میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر فیل کریں ہم ابھی بھی گناہ کے اندر ہیں، ابھی بھی پرانی شریعت گناہوں کی زور مارتی ہے، ابھی بھی مرض گناہ کے سبب سے ہم بیمار ہیں، تو پھر یسوع کی صلیب کے نیچے آ جائیں۔ وہ پیغام جو صلیب کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مرد غمناک ہے، جو رنج کا آشنا ہے، اس کی قدر کر دیں۔ ہمارے لیے اس پر سیاست ہوئی ہے اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسایا کی بات کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا ہے؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ آج میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے کہ ہم اس کی صلیب کو اپنی زندگی کے اندر لیں، کیونکہ یہ صلیب ایک گنہگار کو مفت پہ راست باز چلا دیتی ہے۔ اگر یہ صلیب نہ ہوتی ہم اپنے گناہوں میں مر جاتے ہیں۔ اس صلیب نے آ کر ہمیں پاپوں سے چھٹکارا دے دیا ہے۔ اس لیے افسر خط کے اندر پالوس یہی بات بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیا انسان بنا دیا، صلیب کے ذریعے سے ہی ہوا، ہماری قیمت اس نے چکائی۔ اور پترس کہتا ہے کہ تم آپ جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا
اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے، اس برے کے خون سے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں سونے چاندی لے کر مسیح کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا دل اور اپنی زندگی اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام کہتا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر آج ہم اس صلیب کے نیچے آ جائیں، اسے اپنا فخر مان دیں، تو پھر ہم مفت میں راست بات ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ صلیب نے کروایا ہے۔ ہم جو بھٹک گئے تھے، ہم تو خدا کی حضوری سے نکل گئے تھے، اسے ہمیں ڈھونڈا، ہمیں تلاش کیا، اور اسے خود کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ صلیب کے ذریعے سے اس نے سب کو اپنے پاس کھینچ لیا، ملاپ کر لیا، اور اس کے ملاپ کے ذریعے سے ہم نے مقصد اور نجات کے چھٹکارے کو حاصل کیا ہے۔ اس لیے صلیب پر ہمارے لیے جو نجات کا کام ہوا ہے اس پر فخر کریں۔ صلیب وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اور انسان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے، یہ مذاقہ نہیں ہے۔ اس سے ہماری لعنت اٹھائی، لکڑی پر لٹکایا گیا، لاٹھی بنا تاکہ میری اور آپ کی نجات مکمل ہو جائے۔ اب مجھے حق یہ حاصل ہے کہ میں اپنے گناہوں کو، کی شریعت کو صلیب پر کھینچ دوں، رغبتوں اور خواہشوں سمیت میں صلیب کے نیچے آ جاؤں اور دنیا کو کہہ دوں کہ تو میرے لائق نہیں ہے، میں صلیب کے نیچے ہوں۔ کہتا ہے کہ صلیب میرے لیے فخر ہے، صلیب جو ہے یہ میرے لیے نجات کا باعث ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ کاش ہم یہ کہہ سکیں ہم بھی صلیب پر مسلوب ہو چکے ہیں، ہماری خواہشیں مسلوب ہو چکی ہیں، پرانی انسانیت مسلوب ہو چکی ہے، جسم کو اس کی رغبتوں خواہشوں سے صلیب پر کھینچ لیا ہے، تو پھر تو صلیب ہمارے لیے رستہ ہے۔ صلیب کے ذریعے سے مسیح کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ ہماری صلح ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیا نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ صلیب ایک رستہ ہے، صلیب وہ جگہ ہے جہاں خدا سے ملاقات کر کے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ماضی کو بھول کر آپ اپنے مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنے خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ خدا اسلام کے سبب سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔